بھائیو، اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر دعوت والے کام کو ہماری زندگی کا اصل مقصد بنا دیا۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ کہہ دیجئے کہ میرا زندگی گزارنے کا راستہ یہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں یقین کے ساتھ دعوت والے کام کو کرنے والا بن جاؤں، اور میرا بھی یہی راستہ ہے جنہوں نے میرا اتباع کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یعنی مجھ پر ایمان لائے ہیں، ان سب کا زندگی گزارنے کا راستہ یہی ہے۔ تو دعوت والے کام کو اللہ جل شانہ نے ہمارا اصل مقصد بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اگر اپنا مقصد، اپنی زندگی کا اصل راستہ وہ کاروبار کو سمجھتا ہے، زمینداری کو سمجھتا ہے، حکومت چلانے کو سمجھتا ہے، اسی طرح کارخانہ بنا کر اس کے چلانے کو سمجھتا ہے، تو یہ انسان نادان ہے، دھوکے میں ہے۔ اس کی سمجھ بہت کھوٹی سمجھ ہے، خراب سمجھ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے وجود بخشا ہے۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو زمینداری کو مقصد بنا کر زمین پر محنت کرتا ہے تو اس کا مقصود غلے حاصل کرنا، سبزیاں ترکاریاں حاصل کرنا، پھل مختلف قسموں کا حاصل کرنا، تاکہ ان سے جو پیسہ مجھے ملے اس سے میری زندگی بن جائے۔ کاروباری اپنے کاروبار میں محنت کرتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کاروبار کی محنت کے نتیجے میں مجھے بہت بڑی مقدار میں مال مل جائے، اس مال سے میری زندگی بن جائے۔ ہلم جرن، دعوت والے کام کے، دعوت والی محنت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ہمارا مقصود بن جائے۔ ہمارے ہر گج سے، ہماری ہر تعلیم سے، ہمارے ذکر سے، تلاوت سے، بیانات سے، ہر چیز سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ خود ذاتی طور پر میرا بھی اللہ مقصود بن جائے، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کا اللہ مقصود بن جائے۔ جس نے اللہ کو مقصود بنا کر محنت کی، اللہ اس کو حاصل ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس نے بہت بڑی محنت کی، آخری چوٹی تک کی قربانی دی، لیکن اللہ مقصود نہیں تھا، اس لیے کافروں سے بھی پہلے اس کو عذاب لپیٹ میں لے لے گا۔ شہید کو بلایا جائے گا اور شہید سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، سب کچھ دیا تھا، تو نے اس میں کیا کارروائی کی؟ وہ شہید کہے گا کہ اے اللہ، تیرے لیے میں نے کوشش اور محنت کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان تیرے لیے دے دی۔ اب اس شہید نے کتنوں کو، کافروں کو مار کر دین کو تقویت اس سے حاصل ہو گئی ہوگی۔
اگر اس نے دعوت تبلیغ کی شکل میں محنت کی، کتنوں کو اس کی دعوت سے ہدایت مل گئی ہوگی، کتنے دوزخ کے راستے پر پہنچ گئے تھے، ایک بالش ایک ذرا کی جگہ رہ گئی تھی، اس کی دعوت، اس کے بیان، اس کے جو ہے وہ ترغیب کو سن کر توبہ کر لی، جنت میں چلا گیا۔ تو ہزاروں انسان اس کی محنت سے، ہزاروں انسان اس کی اللہ کے راستے میں جان دینے سے یہ ہدایت پر آ گئے ہوں گے، اور کتنا انہوں نے کافروں کو مار کر جو ہے موت کے گھاٹ اتار کر اسلام کو تقویت پہنچائی ہوگی۔ لیکن یہ بد نصیب، اس ساری کارگزاری میں اللہ اس کا مقصود نہیں تھا، اس لیے کافروں سے بھی پہلے عذاب اس شہید کو، اس جان دینے والے کو لپیٹ میں لے لے گا کہ اس نے اللہ کو مقصود نہیں بنایا۔ دین سیکھا، بڑی کاوش کے ساتھ سیکھا، بڑی محنت کے ساتھ سیکھا، اور پھر ماشاءاللہ بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھانے لگا۔ بیرونی ممالک میں اس کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، بیرونی ممالک میں اس کے شاگرد کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بے شمار شاگرد اس کے کام کر رہے ہیں، اور کتنوں کی براہ راست اس کے تعلیم کی برکت سے زندگی بن گئی ہوگی، کتنوں جو اس کی وجہ جنہوں نے اس سے تعلیم حاصل کی، ان کی محنت سے کتنوں کی زندگی بن گئی ہوگی۔ لیکن یہ کم نصیب اپنی اس ساری کارروائی میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، بیانات میں، ترغیب میں، واعظ نصیحت میں اللہ کو اس نے مقصود نہیں بنایا تھا، غیر کو مقصود بنایا تھا۔ اس کے کہنے پر ہزاروں لاکھوں دوزخ سے بچ کر جنت میں جائیں گے، یہ کم نصیب کسی اور طرف جائے گا قیامت کے دن۔ ایسے ہی سخی آدمی ہے ماشاءاللہ، بہت سخاوت کی، کتنے بیوائیں معاش کی تنگی کی وجہ سے رو رہی تھی، اس کی امداد کی برکت سے ان کا رونا ختم ہو گیا۔ کتنے یتیم معاش کی تنگی کی وجہ سے آنسو بہا رہے تھے، اس کی امداد کی وجہ سے ان کا کام بن گیا، غربت ختم ہو گئی۔ کتنے غربت جو بہت مایوسی کی حالت میں پہنچ گئے تھے، اس کی سخاوت کی وجہ سے ان کی مایوسی امیدوں میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن یہ کم نصیب خود دوزخ میں جا رہا ہے کہ اس لیے کہ اس نے اپنی ساری کارروائی میں اللہ کو مقصود نہیں بنایا۔ ہر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی امت میں اس بات کی محنت کی کہ ان کی امت کا ہر بندہ اللہ کو مقصود بنا دے۔ سب سے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں محنت فرمائی، اور اس محنت کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ ہر امتی کا مقصود اللہ بن جائے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر قدم، ہر کام، ہر ادا ساری بشریت کو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کا اپنے ہر کارروائی میں اللہ مقصود ہوتے تھے۔